تمام انبیاء کے سرتاج سر لشکر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے عرب دستور کے مطابق مکہ مکرمہ کے جو ذمہ دار لوگ تھے جن کو صنادید قریش کہتے ان کی دعوت کی اور ان کو کہا کہ آپ فلاں دن فلاں وقت میرے گھر میرے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ شریف لوگ، عزت کے لوگ دعوت شوق سے قبول کرتے کیونکہ وہ کھلاتے بھی ہیں تو کھاتے بھی۔ امام مالک شاگردوں کے ساتھ مدینے سے باہر آیا تھا، ٹھہرا تھا، اونٹ وونٹ کٹا تھا، گھوڑے پر ایک جوان گزر رہا تھا۔ امام مالک کی نظر اچھی لگی، شاگردوں کا ہے، مسافر جا رہا ہے، اس کو روکو، تیار گوشت ہے اور کھانا ہے۔ وہ طالب علم چلا گیا، ہمارے استاد کہہ رہے آؤ ساتھ کھانا کھاؤ۔ اس نے آ کے نیچے اترا، گھوڑا باندھا، ہاتھ دھو لیا، آگے بیٹھ گیا۔ امام مالک نے پوچھا کون ہو؟ کہا یہ شافی۔ کہاں جا رہا ہو؟ کہا امام مالک کے درس میں۔ چلو یہی سے داخلہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یہ مطلبی ہے اور کرشی ہے، یہ لوگ کھاتے بھی شوق سے، کھلانا بھی جانتے ہیں۔ جو بہت تکلف کرتے ہیں نا ان کے دسترخوان پر مکھیاں بھی مرتی ہیں، مجال نہیں ہے کہ کنجوس مکھی چوس کے کوئی سیراب ہو جائے۔ تو حضرت نے مکے کے ذمہ داروں کو دعوت دی اور سارے آ گئے۔ حضرت تو شان و شوکت والے تھے، آپ تو ہاشمی و عدنانی تھے، نسب اور حسب میں اعلیٰ و بلند و برتر تھے۔ جب کھانا کھایا گیا جو اس دستور کے مطابق تھا، تو غیرت کے لوگ اور عزت کے لوگ جب کسی دسترخوان پر کھا لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میرے لائق کیا کام ہے، میں آپ کے کس کام آؤں گا۔ یہ سرکاری افسران بھی یہی کرتے ہیں، یہ وزراء، یہ بڑے لوگ ان کی دعوت کرتے ہیں، پھر اس میں درخواستیں لکھتے ہیں، یہ پلاٹ مجھے دلاؤ، وہ کرو، یہ میں نے دیکھا ہے سب۔ آئی سمجھ، میں ابھی اسلام آباد میں تھا، کراچی سے ایک آدمی کا زوردار فون آتا رہا، فلاں سے ملو میرے لیے، اس کو کہو ایسا کرو ایسا۔ میں نے کہا دعا سیکھ لو، اللہ سے مانگنا، اور کہو کہ یا اللہ وزراء سے اور سیاستدانوں سے محفوظ فرما، اپنے دربار سے خزائن دو، مجھے ان کے گھر نہ۔ میں نے کہا میں ان باتوں میں ان کو جانتا ہی نہیں، وہ ہے کون، میرا ان سے اس قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ الحمدللہ خدا کو جانتے نہیں ہیں یا مانتے نہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ بس اس کا یہ خیال ہے کہ اسلام آباد کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی وزیر، میں نے کہا نہ ہم وزیر جانتے ہیں نہ مشیر جانتے ہیں، سیاسی زعماء علماء ہمارے دوست احباب ہیں، وہ آئے افسر روم میں کھانا کھائے، طلباء سے خطاب کرے، ہم ان سے گزارش کریں گے کہ پارلیمنٹ میں یہ مطالبہ پیش کرو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ پوچھے گا آپ سے۔ باقی وہ کام جو ان پر موقوف ہو، میں ہر نماز کے بعد اور رات کو اندھیرے میں اٹھ کے اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ مجھے محتاج نہ بنا، وہ گھڑی نہ لائے کہ میں ان کو کہوں کہ میرے کام کریں، اس وقت سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ الحمدللہ سے سادہ خلق دے، خود غرض خلق دے، نہیں بدا خیال جو بدے دغد پارت ہے وہ خدا ہے تو خدا نے یار ہوگا ظالم۔ خیر، تو انہوں نے کہا کہ اب آپ نے اتنا کھانا کھلایا، اتنا زبردست اکرام کیا ہمارا، تو ہم بھی آپ کی کوئی خدمت کریں۔ آپ نے ان سے کہا کہ تم سب لوگ ایک اللہ کو مان لو، اور لا الہ الا اللہ ان کو پڑھانا شروع کر دیا، اور مجھے اللہ نے رسول برحق بنا کے بھیجا ہے، تم مجھے رسول آخر الزمان مان لو۔ بڑے حیران ہو گئے، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ اپنے عقیدے میں، مشرکانہ عقیدے میں اور جاہلی نظریات میں بہت ٹھوس تھے، بہت پختہ تھے۔ توبہ،
قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے کہ ایسے سازشی اور پختہ ہے پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں، لیکن آپ کی ہمت اور عزم پیغمبر پہاڑ سے بڑھ کر ہے، آپ اپنی جگہ قائم دائم۔ ان کا بڑا جو تھا وہ امیہ ابن خلف تھا، سب کا بڑا تھا، وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے پیغمبر سے کہا آپ بڑے ہیں، آپ کے والد عبداللہ۔ آپ نے کہا آگے چلو۔ اس نے کہا آپ بڑے ہیں، آپ کے دادا عبد المطلب۔ آپ نے کہا آگے چلو۔ 8-10 نام لے کے اس کے بعد بیٹھ گئے تو آپ نے سورۃ شورا کی آیات پڑھی، رکوع تلاوت کیا۔ اس میں اللہ نے ان کو شرک اور کفر سے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا ہے اور نبی آخر الزمان پر ایمان لانے کا کہا۔ وہ اگر ایسا نہیں ہے تو میں دنیا میں تمہیں عذاب دے دوں گا۔ امیہ ابن خلف جب وہاں سے اٹھ کے چلے گئے تو کئی دن تک باہر نہیں آئے۔ لوگوں نے کہا باہر تو ہمیں سمجھاؤ تو صحیح، یہ بیٹھ کیوں گئے؟ انہوں نے بیٹھ اس لیے کیا کہ آگے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے نام آ رہے تھے، وہ تو خالص توحید کے لیے تھے۔ یہ شرک ورک ڈنگڑے بنگڑے تو ہم نے بعد میں اپنے بنائے، یہ تو انبیاء کے مشن میں نہیں ہے۔ تو اگر یہ مجھ سے پوچھے کہ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم ان کو بڑے نہیں مانتے، جیسے کہتے ہمارے بڑوں نے میلاد کیا، ہمارے بڑے جشن کرتے چلے آئے، تم بڑے کس کو کہتے ہو؟ امام ابو حنیفہ آپ کا بڑا نہیں ہے؟ ان سے دکھا دیں گے آپ۔ امام بخاری نے کوئی باب قائم کیا ہے میلاد النبی کا اور جشن بندر روڈ کا؟ اور حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق سے دکھا دیں گے آپ؟ مذہب کے بڑے تو انبیاء اور صحابہ، تابعین و اتباع، مجتہدین و محدثین، یہ مذہب کے بڑے ہیں۔ امیہ ابن خلف نے یہ بات بھی کہی کہ یہ جو اس نے سورت قرآن کی پڑھی ہے، سورت صدق پر مشتمل ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اگر ہم ایمان نہیں لائے تو ہم پر عذاب آ جائے گا۔ چنانچہ آگے بدر میں جا کے بڑے بڑے جو شریک تھے دعوت میں اور ایمان نہیں لائے، تو سب کی لاشیں وہاں پھٹ سڑ گئی تھی۔ ایک نہ ایک دن پر سنت اور توحید نہ ماننے والوں کا انجام خراب ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ۔